آپ سے کیا پڑھتا ابن انشا، قسط نمبر 2، آپ کی نظر۔ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، انشا جی کا ایک چھوٹا سا چٹکلا۔ ایک بی بی نے کہ مشہور صحافی ہیں، ایک اخبار میں مضمون لکھا ہے جس میں کاہلی کی خوبیاں گنائی ہیں۔ کاہل ہم بھی ہیں، لیکن یہ کبھی خیال نہ آیا تھا کہ ہمارا تصور جانا کیے ہوئے لیٹنا یا لیٹے رہنا بھی ایک کمال ہے۔ جس طرح کا بھی کسی میں ہو، بھائی کمال اچھا ہے۔ یہ بیوی بھی ہماری عادت کی ہیں، دن کے 12 بجے ناشتہ کرتی ہیں، وہ بھی اس لیے کر لیتی ہیں کہ ان کے میاں ان کو 11:30 بجے کا کان سے پکڑ کر اٹھا دیتے ہیں۔ وہ اپنی بیگم کے برعکس بہت مستعد آدمی ہیں، 11 ہی بجے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ ان کا ایک بھائی تو ان سے بھی بڑھ گیا ہے، یعنی اور سویرے جاگ جاتا ہے۔ ترکیب یہ کی ہے کہ رات ہی کو صبح 10 بجے کا الارم لگا لیتا ہے۔ ادھر 10 بجے، ادھر اس نے آنکھ کھولی، بستر میں چند پلٹے کھائے، 2-1 بار آنکھیں بند کی، ذرا سا اونگھا، بہرحال 10:30 بجے تک تقریباً ضرور وہ اپنا جھبڑ جھالا پہن اخبار سمیٹ غسل خانے میں چلا جاتا ہے۔ ان بی بی نے دلائل و براہین سے ثابت کیا ہے کہ دنیا میں جتنے کام کیے کاہلوں نے کیے۔ یہ بھاگ دوڑ کرنے والے کچھ بھی نہیں کرتے، بیکار۔ ہم مشرقیوں کے ہاتھوں میں اگر تو خیر ہر اچھی چیز خراب ہو ہی جاتی ہے، حتیٰ کہ کاہلی بھی۔ لوگوں نے افیونیوں کے لطیفے گھڑ لیے ہیں کہ ایک شخص بیچ راستے میں پاؤں پھیلائے پڑا تھا، ایک گاڑی بان اس کے راستے آیا تو اس نے آواز دی، اے اٹھ ورنہ ابھی تیری ٹانگیں کچلی جائیں گی۔ اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، وہاں اسے جوتا نظر نہ آیا جو وہ گھر سے پہن کر چلا تھا، کیونکہ سوتے میں کسی نے اتار لیا تھا۔ مطمئن ہو کر اس نے گاڑی بان سے کہا، ابے گزار دے گاڑی، یہ میری ٹانگیں ہیں بھی نہیں۔ ملاحظہ کیجئے کتنا فضول لطیف ہے۔ جو سنے گا کاہلوں کے متعلق ہرگز اچھی رائے قائم نہ کرے گا۔ اس کے مقابلے میں اہل مغرب نے اس سے جو شاندار فائدے اٹھائے ہیں، اس کا ذکر سنیے۔ ان بی بی ہی نے مثال دی ہے کہ اگر نیوٹن کاہل نہ ہوتا، بینچ پر اپنے آپ میں مگن بیٹھا نہ رہتا، تو آج کشش ثقل کا راز کیسے معلوم ہوتا؟ ہوا یوں کہ درخت سے سیب گرا، کوئی اور ہوتا تو اسے جیب میں ڈال لمبا ہوتا، کھانے کے بعد کھاتا اور ڈاکٹر کو بھگاتا۔ یہ اپنی جگہ سے مارے کاہلی کے اٹھے ہی نہیں، بس سوچتے رہے کہ یہ سیب کیوں گرا۔ سوچتے کشش ثقل دریافت کر دی۔ یہی جیمز واٹ نے کیا۔ کیتلی کے پاس بیٹھا اونگھ رہا تھا، بھاپ سے ڈھکن جو ہلنے لگا تو بجائے اس کے کہ کوئی بوجھ اس پر رکھ کر اچھی طرح دبا دیتا، کیونکہ ایسا واقعہ کیتلی کا سرپوش ہلنے کا دنیا میں پہلی بار تو نہ ہوا تھا، تو آج ہم یوں ہی چنگے بیٹھے رہتے۔ یہ ریل ویل، یہ انجن ونجن کچھ بھی نہ ہوتے، عورتیں آٹا تک ہاتھ کی چکی سے پیستی، ان کو کاہلی یا دیگر مصنوعات پر لکھنے کی فرصت ہی کہاں ملتی۔ باوجود ان مضبوط دلائل اور شواہد کے جو ان بی بی نے اپنے مضمون میں دیے ہیں، ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ موجد بننے کے لیے شاید کاہلی کے علاوہ کچھ اور صلاحیتوں کی بھی ضرورت ہے۔ بی بی جی نے خود لکھا ہے کہ میں باوجود اس کے سست الوجود ہونے کے اور کئی گھنٹے بستر میں لیٹنے کے کوئی اچھوتا خیال نہیں پیش کر سکتی، ادب عالیہ نہیں تخلیق کر سکتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ نیوٹن کے بجائے ہم باغ میں بیٹھے ہوتے اور سیب ہمارے سامنے گرتا تو ہم کیا کرتے؟ بس اٹھا کے کھا لیتے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ کشش ثقل کا کھڑاک ہماری سمجھ میں اب تک نہ آیا۔ سیب پک گیا تھا، ڈنڈی کمزور ہو گئی تھی، ذرا سی ہوا چلی، سیب چلی اور وہ ٹوٹ کے آن گرا۔
نیوٹن کو تو اچھی طرح ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، سیب تو کشش ثقل دریافت ہونے سے بہت پہلے گرا کرتے تھے۔ اچانک ایک اور بات سنی، دنیا میں اور بہت سے کاہل ہیں ہمارے جیسے اور بی بی جیسے، جن کے آس پاس چیزیں گرتی رہتی ہیں۔ اگر سب کے سب کشش ثقل دریافت کرنے بیٹھ جائیں تو دنیا کا کام اور کون کرے گا؟ اب یہی دیکھیے، اس مضمون کے لکھنے کے دوران ہی چھت سے پلاسٹک کا ایک بڑا سا ٹکڑا عین ہمارے سامنے گرا۔ ہم نے کوشش کی کہ اس میں کشش ثقل دریافت کرے، نوکر کو بلایا اور بلا کر وجہ پوچھی۔ ہم نے کوشش کی کہ اس میں کشش ثقل دریافت کرے، نوکر کو بلا کر وجہ پوچھی۔ اس نے بھی یہی کہا کہ جی سرکار، پلستر پرانا ہو رہا تھا اس لیے گر پڑا ہے۔ کشش ثقل کی طرح اس کا بھی دھیان نہ گیا۔ اب لیجیے بھاپ کی طرف، ہم صبح ناشتہ چولہے کے پاس ہی بیٹھ کر کرتے ہیں۔ آج ہم نے بہت کوشش کی کہ کیتلی کی بھاپ کو دیکھ کر ریل کا نہ صحیح کوئی اور چھوٹا موٹا انجن ہی دریافت کر لیں، لیکن نہ ہوا۔ اگر سبھی کاہل موجود ہو جاتے تو کیا خیر۔ آج ہم نے بہت کوشش کی کہ کیتلی کی بھاپ کو دیکھ کر ریل کا نہ صحیح کوئی اور چھوٹا موٹا سا انجن ہی ایجاد کر لیں، لیکن نہ، بالکل نہیں۔ اگر سبھی کاہل موجود ہو جاتے تو کیا کہنے سرکار، جسے دیکھو بستر میں لیٹا ریل کا انجن ایجاد کر رہا ہے۔ اچھا، یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کاہلوں کی خوبیوں کے منکر ہیں۔ جو برا بھلا یا جو مندا بھلا ہم کر لیتے ہیں، کاہلی کی ہی بدولت ہے۔ کاہل نہ ہوتے تو کوئی سڑک بنا رہے ہوتے، مشین چلا رہے ہوتے۔ یہ جو ہم نے شاعری میں نازک نازک مضمون باندھے ہیں اور غیب سے مضامین کو خیال میں لاتے ہیں، کچھ بھی نہ ہو پاتا جناب۔ خیر، اگر کاہل نہ ہوتے تو شاید زندہ بھی نہ ہوتے۔ ہمارے لواحقین اب تک بیمے کی رقم خرد کر چکے ہوتے۔ ہمارے پڑوس میں حکیم عمر دراز رہتے ہیں، نہایت چاقو چوبند، ہر روز صبح 4 بجے اٹھ کر ورزش کرتے ہیں، پھر ٹھنڈی ہوا کھانے کو سیر کو نکل جاتے ہیں۔ حضرت نے ہمیں بہت ترغیب دی، ہمیں کبھی ان کی باتوں میں، لیکن ہم کبھی ان کی باتوں میں نہ آئے۔ اچھے بچے تھے، بلکہ لحاف کو سر کی طرف کچھ اور کھینچ لیا۔ نتیجہ ان کے لالچ کرنے کا یہ ہوا کہ ایک روز سڑک پر ماں اپنی چھڑی کے اور صحت کے ایک ٹرک کے نیچے آ گئے۔ یہ بات تو ہر کوئی مانے گا کہ ٹرک سڑکوں پہ چلنے والوں پر زیادہ چڑھتے ہیں بنسبت چارپائی پہ لیٹے والوں کے، سو لہٰذا کاہل ہونے کے ایک اور فائدے کا بھی بتایا گیا۔ کاہلی کی قدر کاہل ہی کر سکتا ہے، تو جز ارادہ پرستی خدا کو کیا جانے۔ وہ بد نصیب جسے بخت نارسا نہ ملا۔ اقبال کاہل تھے، چارپائی پر دھسنا اوڑے لیتے رہتے تھے، کسی کمال کی شاعری کر دی۔ وہ ایک مرد تن آسان تھا، تن آسانوں کے کام آیا۔ غالب بھی تصور جانا کیے پڑے رہتے تھے، آج ان کی عظمت کو یوم اقبال منانے والے تک تسلیم کرتے ہیں۔ جو بڑے چلتے پرزے اور چاق و چوبند آدمی ہیں، بد اچھا بدنام برا کے ذیل میں ایک اور مثال دیجیے۔ ہمارے معاشرے میں ان پڑھ کو برا سمجھا جاتا ہے اور تعلیم یافتہ لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ کر لوگ تعلیم کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ کل ایسے ہی ایک صاحب کو ہم نے ایک سوال کے لیے خاموش کر دیا، وہ یہ کہ اکبر بڑا آدمی تھا یا بہادر شاہ؟ ارے اکبر بالکل ان پڑھ تھا، نہ ظفر کی طرح دلگداز غزلیں کہہ سکتا تھا، نہ استاد ذوق کا صحبت یافتہ تھا، نہ طنز نویسی میں خوش خطی دکھا سکتا تھا۔ بائیں ہمالیہ تار اس کماری حکومت کر گیا۔
उसने मरते वक्त इतनी बड़ी सल्तनत मुगलिया छोड़ी और आलम फाजिल बहादुर शाह ने ना किसी की आंख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ। हाय रे काहिलियत, तेरे क्या कहने। इंशा जी ने आज ये साबित कर दिया, काहिल होना और काहिली में जिंदगी बसर करना क्या बेहतरीन मशगला है। मतलब बंदा पैदा ही सिर्फ इसलिए हुआ कि आप कुछ ना करें, और कुछ ना करते करते, कमाल करते करते बहुत कुछ करते। हमारा विरसा, आपका विरसा, हम सबका विरसा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपके कमेंट्स, आपकी तनकीद, आपकी ख्वाहिशें, आपकी आरा पढ़ के अच्छा लगता है। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली किस्त तक के लिए अल्लाह ने के बाद।